بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ خیر النساج کے نام سے کیوں مشہور ہیں؟ کیا نساج آپ کا پیشہ رہا ہے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ محترم سامعین کرام، نساج کا معنی ہے یعنی کپڑا بننا یا کپڑا بننے والا۔ حضرت سیدنا جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ پھر یہ نام کیسے پڑا؟ تو حضرت سیدنا خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کر رکھا تھا کہ کبھی بھی نفس کی خواہش پر تازہ کھجوریں نہیں کھاؤں گا۔ کافی عرصہ میں اپنے عہد پر، اپنے وعدے پر قائم رہا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کھجوریں خریدی اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ ابھی ایک ہی کھجور کھائی تھی کہ ایک شخص میری طرف بڑی کڑی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر میرے پاس آیا اور کہا، اے خیر، تو میرا بھاگا ہوا غلام ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ اس شخص کا ایک غلام تھا جو بھاگ گیا تھا اور اس کے شبے میں یہ مجھے اپنا غلام خیال کر رہا ہے، اور واقعتاً میری رنگت اس غلام جیسی ہو گئی تھی کہ اس آدمی کے غلام جیسی میری رنگت ہو گئی۔ وہ شخص زور زور سے کہہ رہا تھا کہ تو میرا بھاگا ہوا غلام ہے، تو ادھر کیسے ہے؟ تو کہاں گیا تھا؟ تو میرے سے بھاگا کیوں ہے؟ اتنی اونچی اونچی آواز سے وہ شخص مجھے یہ کہہ رہا تھا۔ شور سن کر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو سب بیک وقت بیک زبان بولے، واللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، یہ تو واقعی تیرا غلام خیر ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ یہ واقعی اسی جرم کی سزا ہے جو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑا اور نفس کی پیروی کرتے ہوئے میں نے جو کھجوریں کھائی۔ وہ شخص بار بار مجھے اپنا غلام کہی جا رہا تھا۔ وہ شخص مجھے اپنا غلام سمجھ کر اپنی دکان پر لے گیا۔ وہاں اس کے اور بھی غلام موجود تھے جو کپڑے بنتے تھے۔ مجھے دیکھ کر دوسرے غلام کہنے لگے، اے برے غلام، تو اپنے آقا سے بھاگتا ہے، چل یہاں آ اور اپنا وہ کام کر جو تو کیا کرتا تھا۔ پھر مالک نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور فلاں کپڑا بنو۔ جیسے ہی میں کپڑا بننے لگا تو ایسا محسوس ہوا جیسے میں بہت ماہر کاریگر ہوں اور کئی سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں۔ چنانچہ میں دوسرے غلاموں کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔ وہاں کام کرتے ہوئے جب کئی مہینے گزر گئے تو ایک رات میں نے خوب نوافل پڑھے اور ساری رات عبادت میں گزار دی۔ پھر سجدے میں جا کر رو رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے میرے پروردگار عز و جل، مجھے معاف فرما دے۔ اب کبھی بھی اپنے عہد سے نہ پھروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ میں اپنے وعدے پر پابند رہوں گا، پکا رہوں گا۔ ساری رات اسی طرح میں دعا کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا میں اپنی اصلی صورت میں آ چکا تھا۔ پھر وہ مجھے وہاں سے چھوڑ دیا گیا۔ بس اسی طرح میرا نام خیر النساج پڑ گیا، یعنی کپڑا بننے والا۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، ہمارے اسلاف کیسے کیسے مجاہدات کیا کرتے تھے۔ وہ حرام غذا سے تو ہر دم بچتے ہی تھے، ساتھ ساتھ حلال چیزیں بھی رضائے الہی کی خاطر ترک کر دیا کرتے تھے۔ نفسانی خواہشات کی ہرگز اتباع نہ کرتے، ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پیش نظر رکھتے۔ پیٹ کا بلکہ جسم کا ہر عضو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس پر پابندیاں کرتے تھے، نفس کی خواہشات کو پامال کر دیتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزار دیتے تھے۔ تو محترم سامعین کرام، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے جس طرح ہمارے اسلاف تھے، کہ نفس کی پیروی نہیں کرتے تھے بلکہ نفس کو سزا دیتے تھے۔
انوکھی انوکھی سزائیں دیتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ اپنی بندگی کرنے والا بنائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان پر کروڑوں خواہ درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔